ایک ایشو ابھی حل نہیں ہوتا، دوسرا ایشو سامنے آ جاتا ہے کہ اب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ دوسرے مسالے کے لوگ کہتے ہیں اب ہمیں ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت آپس میں دست و گرے باں ہیں، یہ خود آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں، نسبت پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، ذوات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، شخصیت پرستی پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. اللہ کرے اہل سنت کو اتحاد نصیب ہو. سارے بولو آمین، اونچا بولے آمین. کوئی درد والا بندہ اللہ کرے اس امت کو، اس جماعت کو نصیب ہو جائے جو کٹے ہوئے دلوں کو ملا دے. حالانکہ یہی تو میرے رسول کی تعلیمات ہیں. اعلیٰ حضرت کے نام پہ آج لوگ جھگڑا کرنے والے، کاش اعلیٰ حضرت کی سیرت کا مطالعہ کریں. کون اعلیٰ حضرت؟ میں نے کہا کہ آج اعلیٰ حضرت کا اگر نام ہے تو مصطفیٰ کی محبت کا یہ ثمر ہے، حضور کے میلاد کی محبت کا یہ ثمر ہے. سرکار کی محبت میں اعلیٰ حضرت نے زندگی گزاری، بلکہ حضور کی آل کا ادب کر کے اعلیٰ حضرت نے دکھایا. آپ کسی جگہ تیار تھے تقریر کرنے کے لیے، آپ نے جانا تھا، آپ کا خطاب تھا، لوگ آپ کو لینے کے لیے آئے. اعلیٰ حضرت کے لیے پالکی لائی گئی. ایک وقت تھا کہ لوگ علماء کا بڑا ہی احترام کیا کرتے تھے، اور احترام کی نوعیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اعلیٰ حضرت کے لیے پالکی لائی گئی. 4 بندے، جس کو وہ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں یہ بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو اگر بارات لے کے جاتے تو ڈولی لے کے جاتے، دلہن کے لیے ڈولی سجائی جاتی، اور اس کی حیت اس طرح کی ہوتی کہ 4 بندے اس کو اٹھایا کرتے تھے. تو پالکی بھی اسی طرح کی وہ سواری تھی کہ 4 مزدور 4 بندے اسے اٹھاتے. اعلیٰ حضرت نے کسی جگہ پہ تشریف لے جانا تھا، اعلیٰ حضرت کے لیے پالکی لائی گئی. اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کی دستار باندھی، جبہ پہنا، تیاری کی. حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے اعلیٰ حضرت گھر سے نکلے. جب گھر سے نکلے تو پالکی تیار ہے، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا، پالکی پہ بٹھایا. ابھی تھوڑا سا سفر ہوا، اعلیٰ حضرت تڑپ گئے. امام عاشقہ نے کہا پالکی روک دو، پالکی روک دو. پالکی روک گئی. کہا مجھے بتاؤ وہ جو مزدور ہیں جنہوں نے پالکی کو اٹھائے ہوئے تھا، ان میں سے، ان مزدوروں میں سے جو پالکی اٹھا کے لا رہے ہیں، ان میں سے کوئی سید تو نہیں ہے؟ سارے خاموش ہیں. سکتہ طاری ہو گیا. کہا ان میں کوئی سید تو نہیں ہے؟ ایک مزدور سید تھا، اس نے خاموشی توڑی اور کہا حضور مزدور سے کام لیتے ہیں، ذات نہیں پوچھا کرتے. مزدور سے کام لیتے ہیں، مزدور کی ذات. آپ نے فرمایا نہیں، یہاں کام کی بات نہیں ہے، یہاں رسول اللہ کے نسب کی بات ہے، یہاں حضور کے خون کی بات ہے. اگر آپ میں سے کوئی سید ہے تو میں تمہارے جد اعلیٰ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کون سید ہے تم میں سے. تو وہ جو سید زادہ تھا اس نے کہا حضور حالات نے مجبور کیا تو مزدوری کے لیے آیا ہوں، اب مزدوری نہ کروں تو کیا کروں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کہا شہزادے مجھے معاف کر دے، شہزادے مجھے، آپ جاگ رہے ہیں نا. اعلیٰ حضرت سید زادے کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ جبرن کام نہیں لیا، سید زادہ تو اپنی مزدوری کے لیے آیا. اعلیٰ حضرت نے کہا سید زادے مجھے معاف کر دے. کہا حضور معافی کس بات کی؟ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہو، میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے یہ سوال کر لیا، اگر میرے آقا نے مجھ سے یہ پوچھ لیا، احمد رضا میرے رب نے تجھے علم کے خزانے عطا کیے، اللہ نے تجھے عزتوں کا تاج عطا کیا، احمد رضا میری آل کے نازک کندھے تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے تھے. اگر میرے رسول نے یہ سوال کر لیا تو میرے پاس پھر کیا جواب ہوگا؟ شہزادے خدا کا واسطہ، رسول خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دے. شہزادے نے کہا حضور آپ بڑے ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ کی مہربانی. بہر کیف وہ جس طرح بھی ہوا سید زادے کو راضی کیا، لیکن ابھی بھی نا دل بھرا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اب اس کا ازالہ بھی چاہتا ہوں. فرمایا حضور میں نے اب آپ سے کوئی، میرا مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ حکم فرمائیں. کہا حکم نہیں، گزارش یہ ہے اب پالکی پہ سید زادہ بیٹھے گا، احمد رضا پالکی اٹھائے گا. آج کا کوئی ہوتا نا مفتی، کوئی آج کا مولوی ہوتا یار، اس کا تو اشتہار میں نہ چھوٹا آ جائے تو وہ کہتا تو نے میرے پروٹوکول کا لحاظ نہیں کیا. یار خدا کے واسطے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا پرچار کرنے والوں، نسبت اعلیٰ حضرت کے پہرے داروں، اعلیٰ حضرت کی سیرت بھی دیکھو. یار مجھے آپ کی بڑی توجہ چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی کا یہ پہلو سامنے رکھیں.
اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کا پرچار کرنے والوں تمہیں یہ پہلو نظر نہیں آتا؟ اعلیٰ حضرت تو سادات کا ادب کر رہے ہیں، اور آج میں اعلیٰ حضرت کی نسبت کا کہلوانے والا سادات پہ بکواس کروں، سادات پہ انگلیاں اٹھاؤں، سادات کی تضحیق کروں، سادات پہ میں تنقید کروں؟ یار یا تو یہ شعر پڑھنا چھوڑ دو یا پھر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا؟ یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا؟ اس لیے خدا کے واسطے اہل سنت پہ رام کرو یار، خدا کے واسطے اہل سنت۔ سید زادے کے متعلق سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ جناب سید زادے کو اگر استاد نے سزا دینی ہو تو استاد کو اجازت ہے؟ فرمایا استاد کو اجازت نہیں ہے، سید کو سزا دے، استاد کو اجازت نہیں ہے۔ پھر سوال کیا گیا حضور اگر سید زادے سے، چونکہ یہ بشری تقاضے ہیں، کوئی جرم ہو جائے تو قاضی صاحب اب کیا کریں؟ تو کہا قاضی صاحب اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے اور فیصلہ اللہ کی حدود کے مطابق ہی دیں گے، لیکن ان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ سید زادے کے پاؤں میں نہ کیچڑ لگ گیا، اس کو میں نے صاف کرنا ہے۔ ادب دیکھیں سادات کا، خدا کے واسطے آئیں ہم اپنے آپ کو سنواریں۔ اہل سنت و جماعت سواد اعظم ہے، اس کو مضبوط کرنے کی، اس کو تقویت پہنچانے کی صحیح اور کوشش کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔